بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ آج ہماری والدہ کو ہم سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ ان کی بیماری نے انہیں ہم سے بہت دور کر دیا۔ ان کا جانا تھا کہ ہمارے لیے آزمائشوں کا نیا سلسلہ کھل گیا۔ ماں کے جانے کے بعد ہمارے خیر خواہ ہمارے والد ہی تھے۔ ان کی شفقت اور محبت کے سائے تلے ہم نے زندگی کے باقی ایام گزارے۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ والدہ کی وفات کے بعد ہم دونوں بہنیں ہی ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کی ساتھی تھیں۔ والدہ کے ہوتے ہوئے ہمارے کچھ رشتہ دار ہمارے گھر کی طرف آ جاتے تھے۔ گھر میں مختلف لوگوں کا آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ ان کی عیادت کے لیے آنے والے بہت سے رشتہ دار ہم سے خیر خواہی کرتے، مگر والدہ کی وفات کے بعد یہ سبھی رشتہ دار اور تعلق بھی وفات پا گئے۔ ہمارے گھر میں کسی کا بھی آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ از خود میرے والد ہمیں کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ دنیا سے ہمارا رابطہ کٹ گیا تھا اور صرف گھر کی 4 دیواری ہی اب ہماری پوری دنیا تھی۔ ہم بہنوں کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور اب اس گھر میں رہ کر امور خانہ داری کے مصروف رہتی تھی۔ میرے والد صاحب ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ شام گئے ان کی واپسی ہوتی۔ ان کے جانے کے بعد میں اور میری بہن گھر پہ اکیلی ہوتی۔ میری بہن نے میری والد سے کسی جگہ ملازمت کرنے کی اجازت چاہی، لیکن میرے والد جو کہ ہم دونوں کے لیے بہت ہی محتاط رہتے، منع کر دیا۔ یہاں تک کہ نہ کسی رشتہ دار کے گھر لے جاتے، نہ کسی اور کا آنا پسند کرتے۔ مجھے اور میری بہن کو وقتی طور پر برا ضرور لگتا، لیکن وہ سب ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتے تھے۔ سوچ کر خاموش ہو جاتی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ سختی اور دبا کر رکھنے سے بغاوت جنم لیتی ہے۔ اعتدال ایسی اچھی چیز ہے جو انسان کو اس کے حواس قائم رکھنے میں مددگار رہتی ہے، لیکن جہاں پر ہر درجہ پابندیاں ہوں وہاں بغاوت اور سرکشی کے جذبات سر اٹھا لیتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ انسان کا یہ رویہ اسے نقصانات سے دوچار کرتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میری بہن کے ساتھ بھی ہوا۔ انسان کتنا ہی بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں ایسا مقام آتا ہے کہ وہ عقل و ہوش کی دنیا سے نکل جاتا ہے اور ایک لامتناہی سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے، جہاں نہ تو کامیابی ملتی ہے نہ ہی مکمل شکست۔ میں بہت پریشان تھی۔ پتہ نہیں میری بہن وہ سب کیوں کرتی تھی۔ آخر ایسا سب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا بات تھی؟ کیا تھا وہ محرک جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیتا تھا؟ یہ سب ایک نارمل انسان کے کرنے والے کام نہیں تھے۔ جیسی حرکتیں وہ کرتی تھی، کوئی وجہ ضرور تھی جو وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ضرور ہوتی ہے۔ انسان بغیر سوچے سمجھے تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ بات کوئی ایسا ذریعہ ضرور ہوتا ہے جو انسان کو اس طرف لے جاتا ہے۔ خود چل کر نہ جا سکے تو زبردستی دھکیل کر اس طرف لے جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، سوچ و بچار میں پڑ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس سب کے پیچھے کی وجہ ضرور جاننی ہے۔ میں اپنی بہن کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ یہ سب جو کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور وہ یہ سب حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ پھر آخر ایک دن میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بعض اوقات آنکھیں دھوکہ بھی کھا جاتی ہیں۔ جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیشہ ویسے ہی نہیں ہوتا۔ ہم انسانوں کو پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ ایک ہی انسان کے کتنے چہرے ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ سامنے والے نے اپنا کون سا چہرہ ہمارے سامنے کھولا ہے اور کسی چہرے کو ہم سے چھپایا ہوا ہے۔ جب اصلی چہرہ سامنے آتا ہے تو سارے گمان مٹی ہو جاتے ہیں۔ میری بہن کے گمان بھی مٹی ہو گئے تھے۔ میری بہن جب بھی واش روم میں نہانے جاتی تو دلہن کی طرح تیار ہوتی، خوب بنتی سنورتی اور خود کو دلہن کی طرح سجا لیتی تھی اور پھر گھنٹوں تک واش روم میں بند رہتی، بہت ہی زیادہ وقت اندر ہی رہتی اور مجھے اس کے رونے کی آوازیں آتی رہتی۔ بہت ہی شدید قسم کا رونا ہوتا، گویا کہ کسی بہت ہی بڑے غم نے اس کے دل کو چیر کے رکھ دیا ہو۔ مسلسل رونے کی آوازیں آتی، بلکہ بلک بلک کر روتی تھی۔ رونے سے اس کی ہچکی بند ہو جاتی اور پھر رونا کسی طور پر بھی کم نہ ہوتا، اور جب
میری بہن واش روم سے باہر آتی تو بہت ہی گہرے غم اور دکھ سے کہتی کہ آج بھی میری شادی نہیں ہوئی۔ میں حیران رہ جاتی کہ ابھی تو اس کا رشتہ بھی نہیں ہوا تھا تو شادی ممکن بھی کیسے ہو سکتی ہے، اور ابھی بھی جب باہر سے حالات موقف نہ ملے تو انسان ذہنی طور پر خیالات کی ایک رنگین دنیا میں بسا لیتا ہے جہاں پر سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی ہر بات مانی جا رہی تھی، ہر بات پر منوعن عمل کیا جاتا رہا، لیکن خیالات کا یہ طلسم جب ٹوٹتا ہے تو اس اپنے ساتھ ساتھ انسان کے جذبات اور روح کو بھی زخمی کر جاتا ہے۔ میں نے اس کی ان سب حرکتوں کی وجہ جاننے کی ٹھان لی تھی۔ اب مزید میں چپ چاپ سب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اس سب کی وجہ پتہ لگانے کے لیے جو بھی کچھ سوچا تھا اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ایک دن جب میں نے اپنی بہن کو دلہن کی طرح تیار ہو کر سجتے سنورتے دیکھا تو میں نے فوراً سے اپنی سوچ پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اس سب حرکتوں کی وجہ سے جاننے کے لیے قدم اٹھا لیا۔ میں اس کے واش روم میں جانے سے پہلے ہی واش روم میں چلی گئی تاکہ ان ساری حرکتوں کی وجہ معلوم کی جا سکے، اور ایسا صرف تب ہی ممکن ہو سکتا تھا کہ میں اس کے جانے سے قبل ہی اس جگہ پر موجود رہوں۔ جب میری بہن واش روم میں دلہن کی طرح تیار ہو کر داخل ہوئی تو اس کے بعد جو بھی کچھ میں نے دیکھا وہ بیان کے قدر ہے، باہر ہے۔ میں ہکا بکا رہ گئی، میرے پیروں تلے سے زمین گھسک گئی، محسوس ہوتی ہوئی لگتا تھا کہ آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر آ گرا ہے۔ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اور آنکھیں یہ سب ماننے کے لیے انکار کر رہی تھیں۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ میں بہت ہی پریشان ہو گئی تھی، سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھیں جو کچھ مجھے دکھا رہی تھی، میرا دل اس سب کو ماننے کے لیے انکار تھا۔ عجیب کشمکش اور اضطراب سی کیفیت تھی۔ دل انتہائی مضطرب اور پریشان ہو گیا تھا۔ میرا دل مجھ سے سوالات کر رہا تھا، اس سب کو کیسے روکا جائے؟ کیسے یہ سب ہونے سے روکا جائے؟ اس سب کا کیا علاج تھا؟ آخر کیسے اپنی بہن کو اس سب سے دور رکھا جا سکے؟ روک سکتی تھی؟ یہ جان کی سی حالت تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے، لیکن اس کو روکنا اشد ضروری تھا۔ اپنی بہن کو اس سب سے نکالنا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا۔ بہن کو اس سب میں چھوڑ نہیں سکتی تھی، کچھ بھی کر کے یہ سب مزید نہیں ہونے دینا تھا۔ اس سب کو دیکھ لینے کے بعد میں مزید وقت ضائع کیے بغیر یہ سب روک دینا چاہتی تھی۔ انسان بھٹک جاتا ہے، راہ بھول جاتا ہے، کسی عہد خوشگوانی میں جیتے جیتے اپنے اصل سے دور ہو جانتا ہے، جہاں اسے کوئی منزل نہیں ملتی، کوئی راستہ صحیح رہنمائی نہیں کرتا، سب راستے گمراہی کی طرف آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ شراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے حقیقت سے کوسوں دور بن جاتی ہے، سارے عکس دھندلے پڑ جاتے ہیں، دھول مٹی اور گردن انسان کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور انسان چہرے پر لگی گرد کو آئینہ پہ خیال کر کے آئینہ چمکا رہا ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر سب بگڑ رہا ہوتا ہے۔ میری بہن بھی ایسے ہی دروازے پہ دستک کی متنی تھی جو کبھی اس کے لیے کھولا ہی نہیں گیا تھا۔ اب مزید اس دستک کو روکنا تھا، بہن کے ہاتھ مزید زخمی ہونے سے بچانے تھے۔ میں اپنی بہن کو ان کی حرکت کی وجہ سے پریشان تھی کہ ہمارے گھر کے واش روم کا ایک دروازہ ڈرائنگ روم کی طرف کھلتا تھا اور دوسرا گھر کی طرف کھلتا تھا۔ ڈرائنگ روم کی طرف جو دروازہ کھلتا تھا، ہمارے ہمسایہ میں ہمارے رشتہ دار رہتے تھے۔ ہمارے ان رشتہ داروں کا ہمارے گھر کوئی آنا جانا نہیں تھا۔ ہمارے یہ رشتہ دار حیثیت کے حساب سے اچھے خاصے تھے اور دولت کے ریل پیل تھے، ساتھ ہی انہوں نے اپنی اولاد کو کہیں بھی آنے جانے کی آزادی دے رکھی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہوا تھا۔ میری بہن اس لڑکے کی محبت میں بری طرح مبتلا تھی اور اس کی خاطر ان سب حرکتوں میں مبتلا تھی کہ میری بہن کے اس لڑکے سے دوستی گھر میں ہی ہوئی تھی، اور اس دوستی کو محبت میں بدل دینے کا آغاز اسی لڑکے کی طرف سے ہی ہوا۔ شروع میں تو وہ لڑکا میری بہن کے ساتھ بہت ہی محبت کے دعوے کرتا رہا اور اس نے میری بہن سے سارے وعدے کیے اور اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ میری بہن بھی اس کے ان وعدوں اور باتوں پر یقین کرنے لگی اور اس لڑکے کی
محبت میں گرفتار ہو گئی اور یہ سب کچھ تقریباً 1 سال سے ہو رہا تھا۔ پہل تو اس لڑکے نے میری بہن میں بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا اور اس کو بہت ساری امیدیں دلائی اور میری بہن کو اس نہج پر لے آیا کہ میری بہن اس کے سبھی وعدوں اور قسموں پہ ایمان لے آئی۔ اس لڑکے نے میری بہن کو یہ یقین بھی دلایا کہ وہ میری بہن سے شادی کرے گا، اور یہ بات میری بہن کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ صرف اسی لڑکے کی دلہن بنے گی اور وہ لڑکا میری بہن سے ضرور شادی کرے گا۔ لیکن اس سارے تعلق اور محبت کے تقریباً 6 ماہ بعد ہی لڑکے نے میری بہن سے نگاہیں پھیر لیں، اور وہ لڑکا اب کسی طور پر بھی میری بہن سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا تھا، اور علی اعلان میری بہن سے بیزاری کا اظہار کر چکا تھا۔ مگر میری بہن کو اس بات سے سمجھ نہیں آتی تھی، وہ بری طرح اس لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھائی نہیں دیتا تھا اور نہ اس سے تعلق اور خود سے شادی کرنے کے لیے اس لڑکے کو راضی کرنے کی جتن کرتی رہتی تھی، لیکن کسی طور پر بھی وہ لڑکا میری بہن کو اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ دراصل جذبات میں آ کر انسان بہت سارے فیصلے کر جاتا ہے، اسے تب اپنی پسند ناپسند کا کچھ خیال نہیں ہوتا۔ انسان تب صرف جذبات کے دم پہ زندگی کی سیڑھی پہ قدم رکھتا چلا جاتا ہے، اور جب اس کے آخر پہ پہنچنا ہوتا ہے تو وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور اسے اپنے مفاد اور بے غرضی کے سارے معاملات سے آگاہی ملتی ہے، اور آگاہی ملنے تک وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی اتنا متاثر کر چکا ہوتا ہے کہ اب پیچھے ہٹنے میں اور خود کو اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے ایک انتہائی وقت درکار ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس لڑکے نے میری بہن کے ساتھ کیا۔ ناسمجھی میں جس تعلق کو اور اس کو جب نبھانا سکا تو پیچھے ہٹ گیا، مگر میری بہن کو جن وعدوں میں الجھا دیا تھا اس میں سے میری بہن کے لیے نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا اپنی باتوں اور وعدوں سے پھر گیا اور میری بہن کو لا حاصل انتظار میں چھوڑ دیا۔ جب بہت ہی کہنے پہ وہ لڑکا میری بہن کی شادی کرنے پر راضی نہ ہوا تو جتن کرنے کے بعد میری بہن کو قبول کرنے سے انکار کیا تو میری بہن نے یہ سب حرکتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ میری بہن اس کے بارے میں بار بار انکار اور بیزاری کے بعد بھی اپنے ذہن و دل کو سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے دل کو راضی کرنے پر قاصر نہیں تھی، اس لیے وہ یہ سب حرکتیں کرنے لگی تھیں اور اس لڑکے کو شادی کرنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرتی اور مختلف طریقوں سے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ وہ جب بھی نہانے جاتی تو اس موقع کو اپنے لیے بہترین موقع خیال کرتی اور نہانے جانے پر دلہن کی طرح تیار ہوتی اور خوب تیار ہوتی اور اس لڑکے کو شادی کرنے کے لیے راضی کرنے کے یتن کرتی، اس کو مناتی اور راضی کرنے کے بہت سی کوششیں کرتی۔ تو یہ فقط انسان کی خام خیالی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو زبردستی تعلق کے لیے رضامند کر لے گا اور پھر سے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے رکنا ہوتا ہے ایک ہی آواز پہ ٹھہر جاتا ہے، اور جس نے جانا ہوتا ہے وہ منتیں اور چیخو پکار کے باوجود بھی نہیں ٹھہرتا۔ اس روکنے میں کوئی کامیابی ہاتھ نہیں لگتی، انسان بس خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ میری بہن بھی بند کھڑکی کو کھولنا چاہ رہی تھی جو اتنی کھوکھلی تھی کہ کھلتے ہی ٹوٹ جاتی۔ ڈرائنگ روم کے راستے وہ اپنی ان ساری کوششوں کو عمل میں لاتی اور اس لڑکے کو بلاتی، اس سے باتیں کرتی اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی، مگر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوتی۔ وہ لڑکا کسی طور پر بھی میری بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، ہر بار میری بہن کو بری طرح سے دھتکار دیتا، جس سے میری بہن مزید ٹوٹ جاتی تھی۔ اس کی امیدوں کا دیا بجھ جاتا، کیونکہ اس دن میں جب وہ یہ سب باتیں کوششیں کرتی تو بہت ساری امیدوں کو دل میں لیے تیار ہوتی اور خوش فہمیاں پال لیتی کہ آج کامیابی ہوگی، لیکن اس لڑکے کا یہ رویہ بہن کے جذبات کو بری طرح مجروح کر دیتا تھا اور واشنگ روم میں باہر آ کر دکھ بھرے لہجے میں کہتی کہ آج بھی میری شادی نہیں ہوئی۔ جھوٹی امیدوں کے سہارے جینا خود کو ہی دھوکہ دینے کا اعتراف ہے۔ میری بہن اسی دھوکے کا شکار تھی۔ مجھے اپنی بہن کو اس دھوکے سے باہر نکالنا تھا اور اسے حقیقت کی دنیا میں لانا تھا، اور جب مجھے
اور مجھے ایسا ہر صورت میں کرنا تھا۔ میری بہن ذہنی بیمار ہی ہو چکی تھی، وہ اس لڑکے کے وعدوں پر اتنا پختہ ذہن بنا چکی تھی کہ کسی صورت بھی اپنی اس خیالی دنیا سے باہر آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس پر سوچنا شروع کر دیا کہ آخر اس سب سے اپنی بہن کو کیسے باہر نکالوں، کہ آخر میں سوچتی رہی مسلسل اور آخر کار ایک حل تلاش کر لیا۔ اب بس اس سوچ کو علمی جامعہ پہنچانا باقی تھا۔ پہلے تو سوچا کہ والد صاحب کو اپنی بہن کے اس مسئلے کے متعلق بات کروں، مگر پھر خیال آیا کہ یہ سب ان کو بتانا کسی طور پر بھی مناسب نہیں رہے گا۔ بہن کی حرکتوں سے متعلق والد صاحب کو پتہ چلتا تو وہ بہن سخت ناراض ہوتے اور یہ سب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس سب کے متعلق والد کو بتاتی تو یہ بھی مناسب نہ تھا۔ اس بات سے میرے والد کی سخت دل آزاری ہوتی اور وہ ہم بہنوں سے خفا بھی ہو سکتے تھے۔ میں اپنی بہن کو اس سب سے نکالنے کے لیے اسے ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئی۔ میری ایک دوست جو کہ ایک بہت ہی اچھی ماہر نفسیات تھی، اس کے پاس اپنی بہن کو لے جانے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے تو اپنی اس دوست سے مل کر اپنی بہن سے متعلق تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ میری دوست اس بہت ہی قابل اور بہترین ماہر نفسیات تھی اور فوراً سے ساری بات سمجھ گئی اور میری بہن کی ٹھیک ہونے کا مجھے یقین دلایا اور مجھے اپنی بہن کو اس کے پاس لانے کا کہا۔ میں حامی بھر لی اور میں نے اپنی بہن سے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا کہ مجھے یہ سب حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ اسے صرف اپنی دوست سے ملوانے کا کہہ کر اپنے ساتھ لے گئی اور اپنی دوست جو کہ ماہر نفسیات تھی اس کے پاس لے گئی۔ میری دوست نے میری بہن سے چند ایک سوالات کیے اور انتہائی دوستانہ انداز میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں میری دوست نے میری بہن سے محبت کے معاملات پر بات کرنا شروع کی اور کوشش کی کہ جو کچھ بھی وہ اپنے اندر ایک عرصے سے پھر رہی ہے اس کو نکال کر باہر کرے اور محبت اور وقتی دلچسپی کے متعلق اس کے نقط نظروں کو واضح کر دیں۔ میری بہن میری دوست سے اس طرح باتیں کرنے لگی جیسے کہ اسے پہلے سے ہی جانتی ہے اور کھل کر اس سے باتیں کرتی رہی اور اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات بھی کرتی رہی۔ اس مختصر سی ملاقات کے بعد میری بہن کسی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ گھر آ کر وہ کسی طرح کی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ آیا کہ اس کسی قسم کا فیصلہ کرنے میں دشواری آ رہی ہو، مسلسل کسی سوچ میں اس کو الجھا رکھا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے اپنی بہن کی حالت کے متعلق دریافت کیا اور پوچھا کہ کیا کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ میری دوست نے مجھے مکمل یقین دہانی کرانی کی میری بہن ٹھیک ہو جائے گی، صرف کچھ وقت لگے گا اسے حقیقت کو جانے میں اور پھر اس حقیقت کو ماننے میں، لیکن ٹھیک ہے ضرور یادگی میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی تھی کہ اب میری بہن اس دھوکے کی دنیا سے باہر ضرور آ جائے گی۔ اب میں تقریباً ہفتے میں 2 بار اپنی بہن کو اپنی ماہر نفسیات دوست کے پاس لے جاتی اور میری بہن کچھ وقت میری دوست کے ساتھ گزارتی اور اسے ماضی میں گزرے تمام حالات کا ذکر کرتی اور بتاتے ہوئے پہلے تو میری بہن بہت ہی خوش ہوتی اور بہت ہی خوش ہو کر اپنے ماضی کا تذکرہ کرتی اور خوشی سے پھولے نہ سماتی، ہر اس وعدے اور قسم کا بتاتی جو اس لڑکے نے میری بہن کے ساتھ تب کیے تھے جب وہ شروع کے دنوں میں میری بہن میں دلچسپی رکھتا تھا۔ بتاتے ہوئے وہ اس قدر خوش ہوتی کہ اس کے آس پاس کے ماحول بھی بے خبر ہو جاتی اور ایک الگ ہی دنیا میں خود کو محسوس کرتی۔ مکمل جیسے جیسے وہ بتاتی جاتی ویسے ویسے اس کی خوشی غم میں ڈھلتی جاتی، اس کی مسکراہٹ بااختیار آنسوؤں میں بدل جاتی اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ اسی حالت میں کافی دیر رہتی اور کچھ بھی آگے بتا نہ پاتی۔ ایک دن میں اسے اپنے ماہر نفسیات دوست کے پاس لے گئی اور یوں میری بہن نے اپنے ماضی کا ذکر کیا اور پھر بولتے ہوئے چپ ہو گئی۔ میری دوست نے بہت حربے لگائے اور آخر میری بہن سب کچھ بول اٹھی کہ کیسے وہ اس لڑکے سے محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کی ساری باتوں پر یقین کر لیا اور اس کے عشق میں پڑ گئی، اور کیسے پھر وہ اس لڑکے نے اسے اس نگاہوں میں بدل لی اور پھر اس سے شادی کرنے کی بات سے پھر گیا، اور کیسے وہ سب اس لڑکی کو راضی کرنے اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف حربوں سے کام لے رہی، لیکن اس لڑکے کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں مل رہا تھا۔ میری دوست نے میری بہن کی ساری رداد سنی
اور پھر اسے سمجھایا اور بہت ہی بہترین انداز میں میری بہن کو اس سارے تکلیف دہ عمل سے نکلنے کے لیے موٹیویشن کی دی اور اس ساری حرکتوں میں انجام سے آگہی بھی دی، جس کے نتیجے میں میری بہن کافی حد تک اس بات کو سمجھ چکی تھی۔ میری دوست نے میری بہن کو آئندہ بھی ایسے کسی بھی تعلق سے منع کیا۔ میری بہن کو اس بات کا فہم ہو چکا تھا زبردستی کسی تعلق کو نہیں جوڑتی، بلکہ مزید ذہنی اور روحانی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ اب میری بہن آئندہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے رکنے کا وعدہ کر چکی تھی اور خود کو ایسی تمام سرگرمیوں میں دور رکھنے کا طے کر لیا تھا۔ پر اطمینان تھی، میں اپنی بہن کو ان تمام حرکتوں سے روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اپنی بہن کو مزید اس دلدل میں پھنسنے سے پہلے ہی نکال لیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں گھر واپس آ گئیں۔ میری بہن اپنے سب کے کیے ہوئے بہت ہی شرمندہ تھی۔ جذبات میں آ کر وہ اپنا بہت نقصان کر چکی تھی اور اسی کا چہرہ انداز بخوبی ہو چکا تھا۔ میری بہن نے وہ سب حرکتیں ترک کر دی تھیں۔ بہن کو تو یہ سب کرنے سے روک لیا تھا، لیکن مجھے مزید اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا، تاکہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جس سے میں بہن دوبارہ ان غلط راستوں کی طرف نہ نکلیں، کیونکہ انسان بہت ہی جانتا ہے کب وہ جذبات میں آ جائے، کب اپنے جذبات کے ہاتھوں کھلونا بن جائے اور اپنے ہی آپ کو خسارے میں ڈال دے۔ میں نے اس طرف کا دروازہ جو ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا ہمیشہ کے لیے مقفل کروا دیا، تاکہ ہر قسم کی سرگرمی سے بچا جا سکے اور برائی کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ پورے حق سے کسی کی دلہن بنی تھی اور اس کی شادی ہو رہی تھی اور آج وہ رخصت ہو کر اپنے گھر جا رہی تھی۔ میرے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اپنی بہن کو اس ذہنی کشمکش اور تکلیف سے نکالنا بہت ضروری تھا اور میں اللہ کا شکر ہے کہ اس سب میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں، زبردستی کے تعلق وہ جو رب کی مرضی کے بغیر بنے، ان کی بنیاد ہی کھوکھلی ہوتی ہے۔ تعلق کی ایسی عمارتیں جلد یا بدیر زمین بوس ہو جاتی ہیں اور وقتی خوشش اور پسندیدگی نوجوانوں کے نسل کو تباہی کر دیتی ہے اور ذہنی بیمار کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میری بہن اس لڑکے کی محبت میں بہت زیادہ آگے نکل چکی تھی، شراب کے پیچھے نکل چکی تھی، راستہ بھٹک گئی تھی، لیکن ان راہوں میں واپس لانے کے لیے میں صحیح کامیاب ٹھہری اور میری بہن اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ آج بھی سوچتی ہوں تو دل کانپ اٹھتا ہے کیسے میری بہن اس تکلیف کو برداشت کرتی رہی اور نفسیاتی مرحلے میں داخل ہو گئی اور اس لڑکے کے وعدوں پر اعتبار کر کے بیٹھی رہی۔ رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے کسی بہت بڑے نقصان سے بچا لیا اور آج اپنی بہن کو اپنے گھر میں خوش دیکھ کر دل جی اٹھتا ہے، شکرانہ ادا کرتا ہے۔